الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو آج کی اس رات میں اللہ اور اس کے رسول کا کلام سننے اور وارثان انبیاء کی زیارت کرنے اور مہمانان رسول کی باتوں کو سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں باضابطہ کوئی مقرر نہیں ہوں، آپ حضرات کا کچھ تھوڑا سا وقت لینا چاہ رہا ہوں اور اس کے بعد آپ باضابطہ ایسے مقررین حضرات کی تقریر سماعت فرمائیں گے جو واقعتاً آپ کے دلوں کو جھنجھوڑنے والے ہوں گے اور ان کی باتیں آپ کے دلوں تک اثر کر رہی ہوں گی۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی۔ آپ کے سامنے اسٹیج کے پیچھے سامنے میں یہ بینر لگا ہوا ہے، یہ بینر لگا ہوا ہے تعلیمی بیداری کانفرنس اصلاح اور اصلاح معاشرہ۔ دو موضوع اس جلسے کا ہے اور اسی سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ، اصلاح معاشرہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی یہ خواہش اور تمنا رکھتا ہے کہ ہمارے سامنے کا جو آدمی ہے، یعنی میرے علاوہ دوسرے لوگ اچھے بن جائیں، ہم جیسے جی چاہے ویسے زندگی گزارتے رہیں۔ عام طور سے یہ ہو رہا ہے، ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ ہم جیسے بھی رہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دوسرا نمازی بن جائے، دوسرا پاک باز بن جائے، دوسرا ہر طرح کی برائیوں سے بچ جائے، اور دوسرے کے پیچھے لوگ عام طور سے پڑے رہتے ہیں، ان کے ہی اعمال پر نظر رہتی ہے اور اپنے آپ کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر شخص یہ سوچتا کہ ہم اچھے بن جائیں، ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اچھے بن جائیں، اور اگر ہر کوئی یہ سوچنے لگے کہ ہم اچھے بن جائیں تو یہ معاشرہ خود بخود سدھر جائے، یہ معاشرہ جو ہے وہ خود بخود پاک باز بن جائے گا۔ ابھی دیکھیے کن کن چیزوں کا رونا رویا جائے، کون سی ایسی خرابی ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں، جس کی طرف ہمیں توجہ دلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے علماء کرام اس کے لیے پریشان ہیں، انتھک کوششیں دن رات ایک کر کے لوگوں کو صحیح راستہ دکھلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معاشرے کو کیسے اچھا بنایا جائے، دن اور رات اسی کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح بنانے کی فکر کر لیں، اپنے آپ کو مذہب اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر لیں، تو انشاءاللہ تبارک تعالی ہمیں آگے اور کچھ
کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں یہ اجتماعات کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ کسی کو کچھ سمجھانا پڑے گا۔ ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے تعلیمات کو معلوم کرے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی، پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مذہب اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم غور کریں، ہم جب سو کر کے اٹھتے ہیں صبح میں، اس وقت سے لے کر جب پھر دوبارہ سونے کے لیے جاتے ہیں رات کے وقت، اس درمیان میں ہمارا جو طرز عمل ہے اور ہمارے جو طور طریقے ہیں، یہ اس طرح کے ہیں کہ جس کو دیکھ کر کے شاید کہ شیطان بھی شرما جاتا ہوگا۔ ہم سو کر کے اٹھتے ہیں تو پھر ذہن میں اللہ اور اس کے رسول کا شاید نام بھی نہیں آتا ہوگا، اور جیسے تیسے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ دن بدن بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ مذہب اسلام میں پورے طور پر داخل ہونے کا حکم دیا۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا عیسائیوں والا کام کر لیا، تھوڑا سا یہودیوں والا کام کر لیا، تھوڑا سا جو ہے دوسرے لوگوں کا، جو دنیا کے بسنے والے لوگ ہیں، جس مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ تھوڑا اس کا استعمال کر لیا، کچھ اس کی باتیں مان لی اور کچھ اس کے طریقہ کو اپنا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اعلان فرمایا کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، اس سے بات بنے گی نہیں، یہی تمہارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر مذہب اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن سلام صحابی ہیں جو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اس مذہب اسلام کی تبلیغ شروع کی، تو وہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھی ایمان لے آئے۔ ایمان لے آنے کے بعد اب ایک بات تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا۔ اونٹ کا گوشت کھانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا۔ اب انہوں نے سوچا مسلمان تو ہو گئے، ایمان لے آئے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئے، قرآن پر ایمان لے آئے، لیکن ذہن میں یہ بات آئی کہ مذہب اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا تو حلال ہے، اور ہم جس شریعت کی پہلے پیروی کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی، تو اس کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا یہ حرام تھا، اور شریعت مذہب اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض واجب قرار نہیں دیا گیا کہ تم کو کھانا ہی پڑے گا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ایک ایسا طریقہ اپناتے ہیں کہ دونوں شریعت پر عمل ہو جائے، اور اس طرح سے ہمارا جو مرتبہ اور آگے بڑھتا رہے، دونوں شریعت پر جو ہے عمل ہو جائے گا، ہماری نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ لیکن یہ ایسے حالات تھے کہ جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر اس آیت کو نازل فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو مذہب اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت سے حضرت عبداللہ ابن سلام نے اونٹ کا گوشت کھانا بھی شروع کر دیا۔ میرے دوست اور بزرگوں، ایک معمولی سی بات تھی جس کا کرنا فرض اور واجب نہیں تھا، جس کے چھوڑنے سے کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن ایک طرح کی کراہیت ان کے دل کے اندر موجود تھی، تو مذہب اسلام میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ تمہارا ایمان اسی وقت قابل قبول ہے جب کہ تم مکمل طور پر شریعت اسلامی کی پیروی کرنے والے بن جاؤ۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج دنیا کے اندر بہت ساری قومیں ہیں جو اپنے مذہب کی، اپنی شریعت کی تبلیغ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ہر ایک کوئی محنت کر رہا ہے، اپنے طور پر محنت کر رہا ہے۔
جس شریعت کے ہم ماننے والے ہیں یہ شریعت کیسے ہم تک پہنچی، اس کی فکر ہم لوگوں کو کرنی چاہیے تھی۔ یہ فکر ہمارے اندر سے نکل گئی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مذہب اسلام کو اگر آگے بڑھانا ہے، مذہب اسلام کو مضبوط کرنا ہے، تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم خاص طور سے 3 باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک یہ کہ ہم دین کی باتوں کو سیکھیں، ہم دین کی باتوں کو سیکھیں اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں اور پھر اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم دین کی باتوں کو سیکھنا نہیں چاہتے، نہیں سیکھتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں تو وہ عبادت بھی ہماری عبادت جو ہے وہ بھی مکمل طور پر صحیح نہیں ہو پاتی۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، شریعت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہم جب نیت باندھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، بہت سارے لوگوں کو اس کا ترجمہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے۔ تو اللہ اکبر اگر علم حاصل کرتے، شریعت کے احکامات کو حاصل کرتے، معلومات حاصل کرتے، تو اس وقت کیا ہوتا کہ ذہن میں یہ بات آتی کہ ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب ہم اس کے بعد ثنا پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تو ہم تو اس وقت ہمارا یہ حال ہے، ہم میں سے زیادہ مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ پڑھتے جا رہے ہیں، ہماری زبان سے کون سی بات نکل رہی ہے، کون سا لفظ ہم نکال رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم علم حاصل کرتے، اگر ہمارے اندر علم ہوتا، ہم قرآن پاک کو سمجھ کر کے پڑھنے والے ہوتے اور اسی طرح سے شریعت کی باتوں کو ہم سمجھنے والے ہوتے، تو نیت باندھنے کے بعد جب ہم کہتے سبحانک اللہم، تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات آتی کہ اے پاک ہے تیری ذات ہے اللہ، اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ وتبارک اسمک، تیرا نام بابرکت والا ہے۔ وتعالی جدک، اور تمہاری آپ کی جو عظمت ہے وہ بہت بلند ہے، آپ بڑے بلند عظمت والے ہیں۔ وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تو یہ ہمیں پتہ ہوتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں پروردگار عالم کی، میں پناہ چاہتا ہوں پروردگار عالم کی شیطان رجیم سے، یعنی شیطان مردود سے۔ اسی طرح سے جب ہم بسم اللہ پڑھتے، ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر ان باتوں کو سمجھ کر کے ہم عبادت کرتے، پھر اندازہ کیجئے کہ ہمیں عبادت میں کتنا مزہ آتا، لیکن ہمیں قرآن کا علم نہ ہونے کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ کتنی پیاری بات، جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد، ثنا پڑھنے کے بعد اب پڑھتے ہیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ، اور اس کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ جن کو قرآن کا علم نہیں ہے، ان کے معنی اور مطلب کو سمجھتے نہیں ہیں، تو انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور اگر معلوم ہوتا تو یہ سمجھ جاتے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے، اور کہتے ہی ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھیے کس انداز سے بندہ بات کرتا ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا بڑبڑا رہے ہیں، ہماری زبان سے کون سی بات نکل رہی ہے، کیا لفظ ادا ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو سیکھتے، ہمیں اس کا ترجمہ، اس کا معنی اور مطلب معلوم ہوتا، تو ہم جب کہتے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو فوراً ذہن میں یہ بات آتی کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں آدمی کیوں؟ آدمی نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے، اپنے محبوب سے باتیں کر رہا ہے
کتنا مزہ تھا اگر ہم قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھتے. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر علم آئے گا. تو اسی طرح سے جب آگے ہم بڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، دعایا کلمات یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. تو جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اگر ہمیں معلومات ہوتی تو ہم سمجھ جاتے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں پروردگار عالم سے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پہ آپ نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ جس پہ آپ کا انعام ہوا. وہ کون لوگ ہیں؟ صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء کرام. ان حضرات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام فرمایا. تو ہم دعا کرتے ہیں جب ہم اس لفظ کو ادا کرتے، اس آیت کو پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، تو ذہن میں بات آتی کہ ہم دعا کر رہے ہیں، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ان لوگوں کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پہ آپ کا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہو گئے، اور ان لوگوں کا بھی راستہ نہیں جن پر جو ہے تیرا غضب نازل ہوا. میرے دوست اور بزرگوں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم کی طرف بھی توجہ دیں، اور جب تک ہمارے اندر علم نہیں آئے گا اس وقت تک ہمارا معاشرہ بھی سدھر نہیں سکتا، ہمارے اندر جو اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں. دیکھیے ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں. اگر ہم یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے تو ضابطۂ حیات ہے، ہماری زندگی کے لیے ضابطۂ حیات ہے، یہ ایک طرح کا سمویدھان ہے. مذہب اسلام کا یہ سمویدھان ہے قرآن کریم. زندگی گزارنے کا تمام طور طریقہ اس کے اندر موجود ہے. اگر ہم قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیں اور قرآن کریم جن جن باتوں کا حکم دے رہا ہے ہم اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں، اور جن جن کاموں سے روک رہا ہے ہم اس سے رکنے والے بن جائیں، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ خود بخود درست ہو جائے گا. ہمارے اندر جو ہے خود بخود اصلاح ہو جائے گی، ہمارے اندر سے تمام بیماریاں، تمام خرابیاں دور ہو جائیں گی. ابھی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جگہ جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. بار بار یہ اس لفظ کو دہرایا گیا قرآن کریم کے اندر. اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوتے، اگر ہمارے دلوں کے اندر خدا کا خوف آ جاتا، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاتے، تو نہ ہماری نماز چھوٹتی، نہ ہمارے رمضان کے مہینے کے روزے چھوٹتے، نہ ہم جھوٹ بولتے، نہ چغل خوری کرتے، اور نہ ہی غیبت کرتے، نہ شراب پیتے، نہ نشے بازی کرتے، اور نہ ہی ہمارے عورتوں کے اندر جو ہے بے حیائیاں آتی، نہ وہ جو ہے بے پردگی کے اندر جو ہے گھومتی رہتی، اور نہ ان کے اندر جو گالی گلوچ کا جو ہے طور طریقہ ہوتا، بلکہ وہ بھی اچھی ہو جاتی، مرد بھی اچھے ہو جاتے، عورتیں بھی سدھر جاتی، مرد بھی جو ہے صحیح راستے پہ چلنے والے بن جاتے. کیوں؟ اگر صرف ایک لفظ کو جو قرآن کریم نے اعلان کیا، بار بار اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یہ ڈر اور خوف ہمارے اندر اللہ کا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو جی میں آتا ہے وہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کا خوف دلوں کے اندر بسانے کی ضرورت ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر نہیں ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں برائی سے نہیں روک سکتی. تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ قرآن کریم یہ ایک سمویدھان ہے مذہب اسلام کا، مذہب اسلام کا سمویدھان ہے. اگر ہندوستان کے اندر ہندوستان کا جو سمویدھان ہے اگر اس کے اوپر آدمی چلنے لگے، ہندوستان کا جو سمویدھان ہے اس کے مطابق یہاں کا رہنے والا انسان چلنے لگے، یہاں کے باشندے اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو گزاریں گے، یعنی جو سمویدھان میں لکھا اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ چوری، ڈکیتی،
اور اسی طریقے سے بے ایمانی، بددیانتی، لوٹ کھسوٹ کا جو بازار گرم ہے، یہ ساری خرابیاں دور ہو جاتی، ساری خرابیاں دور ہو جاتی۔ آج ہندوستان کے اندر سمویدھان کے اوپر لوگ چلنا نہیں چاہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سرکار کے طرف سے بہت ساری سہولیات پبلک کے لیے دی جاتی ہیں، لیکن درمیان کے جو لوگ ہیں، جن کے ذمے وہ کام سپرد کیا جاتا ہے، ان کو سمویدھان کا کچھ پاس و لحاظ نہیں ہوتا، کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں کو دیکھ لیجئے، اسپتال کا معاملہ ہو، روڈ کا معاملہ ہو، یا اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں، میں کن کن چیزوں کا نام لوں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کیا کچھ نہیں دیا جاتا ہے، لیکن راستے میں آتے آتے وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر 100 روپیہ خرچ کرنے کا حکم ہے تو جگہ پہ جو ہے وہ صرف 20 روپیہ خرچ ہو پاتا ہے، باقی سب لوٹ کھسوٹ کر کے لے جاتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ہم نے دیکھا کہ سمویدھان کی دھجیاں اڑانے والے لوگ، سمویدھان کی دھجیاں اڑانے والے لوگ روڈ بناتے ہیں، اور اس کے بعد چند ہی دنوں میں، ہفتہ اور 10 دن کے اندر اس کا حلیہ بگڑنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمویدھان کو چھوڑ کر کے جی رہے ہیں۔ حالانکہ حکومت نے اس کے لیے سب کچھ انتظام کیا، پولیس کا انتظام ہے، اس کی نگرانی کرنے والے کا انتظام ہے، لیکن کیا اس سے کام چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں چلتا کہ انہیں اس کا ڈر نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر، اگر وہ ایماندار ہو، اللہ کا خوف اس کے اندر آ جائے، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے اندر سما جائے، تو کسی پولیس کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور کسی بھی رکھوالے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی CBI کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ ہی کسی CID کی ضرورت پڑے گی، کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ خود بخود وہ انسان صحیح کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اسی طریقے سے میرے دوست اور بزرگوں، ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم قرآن کا جو یہ اعلان ہے بار بار، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہم اگر اس آیت پر بھی عمل کر لیتے تو ہمارا معاشرہ سدھر جاتا، لیکن ہم اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے عورتوں کے، ہماری ماں اور بہنوں کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، بے پردگی کا خاص طور سے رواج ہے۔ مردوں کے اندر بھی گڑبڑی ہے کہ ان کی نظریں صحیح نہیں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اس کا بھی انتظام کیا گیا، اس کے لیے بھی راستہ بتلا دیا گیا کہ ہمارا معاشرہ، یہ عورت اور مرد کا معاملہ ہے، یہ بھی کیسے بچا رہے، کوئی کسی کے اوپر کوئی ظلم زیادتی نہ کر پائے۔ اس کے لیے بھی فرمایا، کیا فرمایا؟ آیت ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مسلمان ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے صفائی کی بات ہے، ان کے لیے پاکیزگی کی بات ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، حکم دیا گیا، قرآن نے اعلان کیا۔ آپ جس معاملے کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، زندگی جو لوگ جیتے ہیں، کسی بھی معاملے کو اٹھا کر کے دیکھ لیا جائے، کوئی بھی راستہ آپ تلاش کریں گے، آپ کی رہبری کے لیے قرآن موجود ہے۔ اگر ہماری نظریں بہک رہی ہیں، ہم اپنی نظر کو غلط استعمال کرتے ہیں، غیر محرم عورتوں پہ ہماری نظریں غلط انداز سے پڑتی ہیں، اس کا بھی اعلان قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم برائی سے اسی وقت بچ سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ تو فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے اچھی بات ہے، صفائی کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ خبر ہے جو تم کرتے ہو، کیا کر رہے ہو۔
کیا کر رہے ہو؟ تمہاری نظر کہاں جا رہی ہے؟ تم کس غلط راستے پہ جو ہے چل پڑے ہو؟ یہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کو خبر ہے۔ تو اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم اصلاح معاشرہ کا پروگرام کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، لیکن یہ اصلاح ہوگا کیسے؟ اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ بس یہ ہے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، ہم قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ قرآن پاک نے اعلان کیا کہ اے ایمان والو، پورے طور پر مذہب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہم داخل ہو جائیں مذہب اسلام میں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، شادی بیاہ، لین دین، دوستی دشمنی، جو کچھ بھی ہے، ہم اگر اپنے آپ کو سدھار لیں، ہم اس قرآن کے مطابق جو ہے ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرنے لگیں، خود بخود معاشرہ سدھر جائے گا۔ ہم کو اس کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اندر بھی خرابیاں ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کے اندر بھی خرابیاں ہیں، تو ان کے لیے بھی پروردگار عالم نے اعلان فرمایا۔ اس آیت کے بعد جو میں نے پڑھا، اس کے بعد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ کیا اس کے اندر یہ بتلایا گیا کہ مسلمان ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ بہت سارے تاکید جو ہے اس کے اندر کیے گئے میرے دوست اور بزرگوں۔ اس لیے وقت جو ہے بہت زیادہ نہیں ہے، انشاءاللہ باہر سے جو مہمانان کرام تشریف لائے ہیں، آپ ان کے مواعظ حسنہ کو سماعت فرمائیں گے اور سنجیدگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہم علماء کرام سے اور علماء کرام سے جو بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ بات ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو باہر سے علماء کرام تشریف لائے ہیں، یہ تو باہر کے ہیں ہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے، ہم سب کو خوش قسمت بنایا کہ وہ حضرات ہماری اس سرزمین پہ تشریف لائے ہیں۔ ایک بات میں بتلا دوں کہ علماء کرام کا معاملہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وارثین ہیں، اور ان کے طرف نظر اٹھا کے دیکھنا، ان کی زیارت کرنا، یہ بھی باعث ثواب ہے۔ اور اگر ان سے کوئی مصافحہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کر رہا ہے، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کر رہا ہے تو گویا کہ وہ پروردگار عالم سے مصافحہ کر رہا ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اس طرح سے بڑے مرتبے والے لوگ ہیں، یہ وارثین انبیاء ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے توقیر کرنی چاہیے۔ انہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی اور مصیبت آنے والی ہو تو اس کو دور کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ان تن من دھن سے ان کے اوپر نچھاور ہو جانا چاہیے۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معاشرہ، یہ جو جلسہ اس وقت ہو رہا ہے، یہ اصلاح معاشرہ اور ساتھ ساتھ تعلیمی بیداری کانفرنس، یہ دونوں سلسلے کی چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے کہ اگر ہمارے اندر علم ہو جائے تو ہم قرآن اور حدیث کے مطابق، یعنی شریعت کے مطابق عمل کرنے لگیں گے، اور جب شریعت کے مطابق عمل کرنے لگیں گے تو معاشرہ خود بخود جو ہے صحیح ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیے۔ خرابیاں تو بہت ساری ہیں، ہمارے نوجوان تاڑی، شراب اور جوئے اور کیا کیا لت ان کے اندر لگی ہوئی ہیں، یہ بھی اصلاح یعنی معاشرہ کی بگاڑ کی ایک صورت ہے۔ یہ کب دور ہوگا؟ یہ کون ان کو جو ہے اس عادت کو چھوڑائے گا؟ تو وہ اسی وقت چھوٹ سکتا ہے جب ان کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کے اوپر عمل ہو جائے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ یہ ڈر اگر ان لوگوں کے اندر آ جائے تو انشاءاللہ کسی کے زبان کے یعنی منہ کے قریب بھی جو ہے وہ شراب کا پیالہ نہیں جا سکتا ہے، وہ دیکھتے ہی اس کو ختم کر دے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، صحابہ کرام کے زمانے میں یہی تو ہوا تھا۔ ہم آج کل کے نوجوانوں سے، آج کل کے پیکروں سے، آج کل کے شرابیوں سے اور آج کل کے جو ہے وہ نشے بازوں سے زیادہ نشہ کرنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ تھے، اور جب مذہب اسلام کے اوپر لوگ ایمان لے آئے اس وقت بھی شروع میں لوگ شراب کے بڑے عادی تھے، لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل فرما دیا کہ انما حرم علیکم انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یعنی یہ جو شراب وغیرہ ہے یہ سب جو ہے حرام ہے اور یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ دیکھیے جگہ جگہ
میں نے پہلے ہی کہا کہ ہماری زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم رہنمائی جو ہے لینا چاہیں قرآن کریم سے تو ہم کو جو ہے نہ ملے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے۔ تو وہاں قرآن کریم کے اندر جب اعلان ہوا کہ شراب حرام کر دیا گیا تو مدینہ کے اندر شراب اس طرح سے بہنے لگا، لوگ اس طرح سے اپنے گھروں سے مٹکا نکال کے پھینکنے لگے، لبنی نکال کے پھینکنے لگے، مشکیزہ جو چمڑے کا برتن ہوا کرتا تھا اس کو کاٹ کر کے جو ہے شراب کو بہانے لگے، اتنے انداز میں، اتنی زیادہ مقدار میں کہ جیسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بارش برسنے کے بعد پانی کا ریلا چلتا ہے محلے میں، گلیوں میں، اس طریقے سے شراب بہہ رہا تھا۔ ایک صحابی وہ تھے کہ جو پوری پونجی، اپنی مکمل پونجی، کل کی کل پونجی شراب میں لگا کر کے دوسرے جگہ سے خرید کر کے لائے، اور لاتے ہی یہ اعلان کان میں پہنچا کہ اب جو ہے شراب حرام کر دیا گیا۔ وہ دورے تشریف لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پوری پونجی جو ہے شراب کے اندر لگا دی، اور اب اللہ کا حکم جو ہے شراب، اللہ کا حکم ہو گیا کہ اب شراب حرام ہے، اب کیا کیا جائے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہاں لے چلو۔ آپ خود تشریف لے گئے، آپ نے حکم بھی دیا کہ تمام مٹکوں کو توڑ دیا جائے، تمام مشکیزوں کو، تمام شراب کو بہا دیا جائے۔ آپ اپنے دست مبارک سے بھی بہانے لگے، اور انہوں نے بھی خود اپنے ہاتھ سے بہانا شروع کیا، یہاں تک کہ پوری پونجی جو شراب کی شکل میں انہوں نے لگا دیا تھا شراب کے لیے، وہ کل کا کل ختم ہو گیا، وہ کل کا کل شراب جو ہے ختم کر دی گئی اور پانی کی طرح بہا دی گئی۔ میرے دوست اور بزرگوں، تو وہ مسلمان تھے، وہ بھی تو ہمارے جیسے مسلمان تھے نا۔ ارے ہم بھی ایمان والے ہیں، وہ بھی ایمان والے تھے، لیکن ہم کیسے ایمان والے ہیں اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ وہاں ایک اعلان پہ دریا بہہ گیا، ایک اعلان پہ شراب کا دریا بہہ گیا، اور ہمارے علماء کرام مسجدوں میں، میلادوں میں، جلسوں میں، اور اسی طریقے سے گشت میں، اور نہ جانے کا اجتماعات میں، جگہ جگہ اور انفرادی ملاقات میں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور ہم نظر انداز کر جاتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کا کام ہے کہنا، ہمارا کام ہے سننا۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ ہمارے ہر عمل کو فرشتے لکھتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے ہر عمل کو، ہر انسان کے دونوں کاندھے پہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، ہر ایک کے اوپر دو فرشتے موجود ہیں۔ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، اور جب کوئی برا کام کرتا ہے وہ بھی لکھ لیا جاتا۔ تو اس طریقے سے ہمارا یہ ایک ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، میدان قیامت میں وہ سارے ریکارڈ موجود ہوں گے، اور اس وقت اگر ہم جھوٹ بھی بولنا چاہیں گے جھوٹ نہیں بول سکیں گے۔ تو اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ سوچیں، یہ اپنی اصلاح کی فکر کر لیں۔ ہم جو کہنے والے ہیں، تقریریں کرنے والے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، اور جو سننے والے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ یہ نہیں کہ آج مسلمان کا حال یہ ہے، مسلمان ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے، نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے ہو گئے، ہم سدھر جائیں گے، سب کچھ سدھر جائے گا۔ ہماری بستی میں ہمیں خوشی ہوتی کبھی کبھی، ہماری بستی میں برادران وطن کے یہاں ایک نعرہ لگتا ہے، ہمارے یہاں ایک ڈیلر صاحب ہیں، ان کے یہاں ایک نعرہ لگتا ہے کہ ہم سدھریں گے جگ سدھرے گا، ہم سدھریں گے جگ سدھرے گا۔ میں سوچنے لگا بھائی یہ بات تو ہم لوگوں کے اندر ہے، یہ بات تو ہم لوگوں کو جو ہے بار بار جو ہے رٹنا چاہیے کہ ہم سدھریں گے، زمانہ سدھر جائے گا، ہم اچھے ہو جائیں گے تو سب اچھے ہو جائیں گے۔ ہر آدمی یہ سوچ لے کہ ہم کو اچھا ہو جانا ہے تو پھر ہمیں اتنا زیادہ لمبا چوڑا خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنی محنت کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ حضرات کو رات کی نیند بھی قربان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، کوشش یہ کیجئے کہ اپنے آپ کو سدھاریے، اور اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔
علم ہم کب حاصل کریں گے؟ ہم اب تو جو بڑے لوگ ہیں وہ مدرسے میں تو جائیں گے نہیں، ان کے لیے بہت سارے علماء کرام سے وہ رابطہ کرتے رہیں گے، ان سے پوچھ کر کے سیکھتے رہیں گے، اور جو ہمارے بچے ہیں انہیں مدرسوں میں ہم پڑھاتے رہیں گے۔ اس طرح سے علم آئے گا تو ہمیں راستہ ملے گا، اور جب راستہ ملے گا تو ہم اس پہ چلیں گے، اور جب اس راستے پہ چلیں گے ہم اچھے ہو جائیں گے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ یہی آج کے جو ہماری باتوں کا خلاصہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو صحیح بنا لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں اور کہی جائیں گی ان سب پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔